الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اپنے فضل، اپنے کرم سے ہم کو رمضان مبارک کے قریب پہنچا دیا. یہ مبارک مہینہ جس کا انتظار آسمانوں میں اور جس کی تیاری آسمانوں میں 1 سال سے کی جاتی ہے، اور جس کا شوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہا درجے کا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھنے کے بعد سے ہی دعا شروع فرما دیتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، ہمارے لیے رجب و شعبان میں برکت عطا فرما دیجئے، اور ہم کو اتنی عمر عطا فرما دیجئے کہ رمضان مبارک کی مبارک ساعتیں ہم کو مل جائیں. کیوں نہ ہو اس کا شوق جس مہینے کو اللہ اپنا مہینہ قرار دے دیں. کیوں نہ ہو اس کا شوق جس میں اللہ رب العالمین نوافل پر فرائض کے ثواب دیں. کیوں نہ ہو اس کا اشتیاق کہ اللہ رب العالمین اپنے مقرب فرشتوں کو بھی روزہ رکھوا دیں. جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں، ان کو یہ حکم کر دیا جائے کہ اب تم کو صرف میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی دعاؤں پر آمین کہنا ہے. جس کی قدر و منزلت اتنی ہو کہ رات کا کھانا جو انسان اس خوف سے کھا لیتا ہے کہ دن بھر مجھے بھوک نہ لگے، اس کو بھی عبادت کی چیز بنا دی. اس پر اللہ رب العالمین اور اللہ کے فرشتے سحری کرنے والوں کو رحمت کی دعائیں دیتے ہیں. اللہ رحمت نازل کرتا ہے. جس کے اعزاز میں سمندر کے اندر مچھلیاں وہ بھی ان کے لیے استغفار کرتی ہیں. چونٹیاں اپنے بلوں میں وہ بھی ان کے لیے دعا کرتی ہیں. اللہ رب العالمین نے اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہم کو اس مبارک مہینے کے قریب پہنچا دیا. ہم سب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یہ مبارک ساعتیں توفیق کے ساتھ، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ ہم کو عطا فرما دیں، اور ہم کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور ہم کو رمضان مبارک کے روزے رکھنے اور گناہوں سے بچنے اور تراویح کا اہتمام کرنے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا شوق اور توفیق عطا فرما دیں. رمضان مبارک سے پہلے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں
کہ جن کو انسان بتا دے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان مبارک میں مزید اہتمام کا خیال پیدا ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کی آخری جب شعبان کی آخری رات ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع فرماتے اور صحابہ کو جمع فرما کر رمضان مبارک کی اہمیت کو اجاگر فرماتے. اپنی جیتی جاگتی زبان کے اندر ان کے اندر رمضان مبارک کی قدر و منزلت پیدا فرماتے تاکہ یہ مبارک ساعتیں غفلت میں ضائع نہ ہو جائیں. تو اسی سنت پر عمل کرنے کی غرض سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. حقیقت تو یہ ہے کہ یہ باتیں میرے ہی لیے ہیں اور اگر ان باتوں سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی تاثیر ہوگی، اللہ کا کرم ہوگا. ایک روایت مسلم شریف کے اندر آتی ہے کہ ایک دفعہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابہ میں سے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن صحابہ کو مقرر فرمایا تھا وحی کے لکھنے کے لیے ان میں سے ایک صحابی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی صحابہ کو بلاتے اور وہ آیات پڑھ کے سناتے اور فرماتے کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں، ان کو لکھ لو. تو حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ ان صحابی میں سے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن جا رہا تھا اپنے حال میں مگن، لقینی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہو گئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کیف انت یا حنظلہ، اے حنظلہ تمہاری کیا حالت ہے؟ تو انہوں نے چونکہ اپنی کیفیت کے اندر تھے تو فرمائے لگے قد نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سبحان اللہ ما تقول یا حنظلہ، اے حنظلہ کیسی عجیب بات کہہ رہے ہیں آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ نکون عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکرنا الجنت والنار کأننا رأی العین، کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے ہیں تو ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم جنت اور جہنم کو ایسا محسوس کر رہے ہوتے ہیں جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور آخرت کا شوق اس قدر ہوتا ہے کہ اس شوق کے نتیجے میں دنیا و مافیہ سے ہم بے خبر ہوتے ہیں. وَإِذَا خَرَجْنَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے اپنے گھر میں آ جاتے ہیں، عَاصَفْنَا الْأَوْلَادَ وَالْأَزْوَاجَ وَالضَّيْعَاتِ نسینا کثیراً، کہ جب ہم اپنے گھر آتے ہیں اپنے بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، بیوی کے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور کھیتی باڑی اور روزگار کے مسائل میں لگ جاتے ہیں تو ہماری وہ کیفیت نہیں رہتی. اب دیکھیے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس کیفیت کو نفاق سے تعبیر کر رہے ہیں. نفاق یہی ہے کہ انسان کی لوگوں کے سامنے ایک کیفیت ہو اور تنہائی کے اندر اس کی ایک کیفیت ہو. یہ صرف دل کی کیفیت کے تغیر پہ اتنے فکر مند ہو رہے ہیں اور ہم اپنے اعمال کے بگڑنے میں متغیر نہیں ہوتے، متفکر نہیں ہوتے کہ ہم کو جب کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے تو ہم بڑے سیدھے سیدھے چل رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو ہم وہ غلطیاں کر دیتے ہیں جو غلطیاں نہیں کرنی چاہیے. تو ہم کو تو زیادہ فکر مند ہونا چاہیے. صبح شام اس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، صبح شام ہم اس کا تجربہ کرتے ہیں. اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کے اعمال میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے. نمازیں اسی طرح پڑھ رہے ہیں، عبادات اسی طرح کر رہے ہیں، اور جو ذمہ
داریاں ان کے اوپر ہیں اللہ کی، وہ ان ذمہ داریوں کو صحیح طرح ادا کر رہے ہیں۔ جو ذمہ داریاں اللہ نے ان کے بندوں، اپنے بندوں کے حقوق ان کے اوپر رکھے ہیں، ان ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہیں، لیکن دل کی حالت کے تغیر کے اوپر فکر مند ہو جا رہے ہیں کہ میری دل کی حالت حضور کے سامنے جیسی ہوتی تھی ویسی حالت گھر میں نہیں ہوتی، تو لہذا یہ تو منافق کی نشانی۔ اب آپ دیکھیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان سے سوال کر کے حیرت کا اظہار فرمانے، ان کو اپنی فکر لگتی۔ وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں عظیم الشان فضائل آئے ہیں، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب کے حقوق میں نے ادا کر دیے سوائے ابوبکر کے، ابوبکر حق اللہ ادا کرے۔ اتنا عظیم مرتبہ جو نسل در نسل ایمان والے ہیں، باپ بھی صحابی ہیں، بیٹے بھی صحابی ہیں، ماں بھی صحابیہ ہیں، اور سسر بھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کے لیے 2 رکوع نازل ہوئے، ان کے والد ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور میں خدمت کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھنے والے صحابی ہیں۔ جو شرف کسی کو حاصل نہیں ہوا، جس شرف کے حصول کیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اے ابوبکر مجھ سے ایک معاہدہ کیجئے، میری ساری زندگی کی ریاضتیں، عبادتیں آپ لے لیجیے، وہ رات جو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غار ثور میں گزاری وہ اس کا اجر مجھے دے دیجیے۔ اتنا بلند مقام۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ تو میری بھی حالت، میری بھی یہ حالت ہے، چلو ہم دونوں چل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں۔ اب یہ دونوں حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، حنظلہ منافق ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم یہ بات کیسے کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے بتلایا کہ جب میں آپ کی خدمت میں ہوتا ہوں تو ایسی صورت کے اندر میرے دل میں جنت کا شوق، جنت کا استحضار، جہنم کا خوف، جہنم کا استحضار، آپ کا عشق، اللہ کا عشق، اللہ کے دین کی محبت اس قدر ہوتی ہے جیسے سب چیزیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، سارے انعامات میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، لیکن جب میں اپنے گھر سے جاتا ہوں تو میری ایسی حالت نہیں ہوتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی وہ فرمائی لو تدومون، اگر تم لوگ ایسے ہی رہو ہر وقت تو پھر فرشتے تمہارے بستروں پہ آ کر تم سے مصافحہ کریں، تمہارے راستوں میں آ کر تم سے مصافحہ کریں۔ اور پھر فرمایا ساعتن فساعتن، اے حنظلہ یہ وقت کی بات، یہ بات 3 دفعہ فرمائی، ساعتن فساعتن، ساعتن فساعتن، ساعتن فساعتن۔ یہ سنت پہ عمل کرنے کی وجہ سے اس بات کو میں 3 دفعہ عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ وقت کی بات۔ اب اس حدیث کے اندر بہت سارے اسباق ہیں۔ یہ حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی، فضائل اعمال میں بھی آپ سنتے رہے ہوں گے، ممبروں سے بھی آپ نے سنی ہوگی، لیکن اس کے اندر جو اسباق ہیں ان اسباق کو ذکر کرنا فائدے سے خالی نہیں۔ اس کے اندر پہلا سبق یہ ہے کہ انسان کو ہر وقت اپنے اعمال کی فکر میں لگے رہنا چاہیے۔ انسان کے دل کے اندر ہر وقت کھٹکا لگا ہونا چاہیے کہ کہیں میں کسی وقت پٹری سے اتر تو نہیں گیا۔ پہلا سبق تو یہ ملتا ہے۔ اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں کیا یہ کھٹکا ہم کو لگا رہتا ہے؟ اگر یہ کھٹکا ہم کو لگا رہتا ہے تو الحمدللہ، لیکن اگر یہ فکر نہیں لگی رہتی، یہ کسک نہیں ہوتی، یہ تکلیف دل میں نہیں ہوتی، تو ہم کو رمضان مبارک کا مہینہ ملنے والا ہے۔ یہ 11 مہینوں کے بعد ایک مہینہ دیا جاتا ہے تربیت کے لیے، تو اس تربیت کے مہینے کے اندر جو تربیت کروائی جاتی ہے وہ اس بات کی تربیت کروائی جاتی ہے کہ تم 12 مہینے میں سے 11 مہینے کھاتے رہے اپنی مرضی سے حلال چیزوں کو، پیتے رہے اپنی مرضی سے حلال چیزوں کو، اور اپنے ازدواجی تعلق کو قائم کرتے رہے حلال طریقے سے۔ اب تم کو ہماری مرضی کے مطابق کھانا ہے، اب ہماری
ہمارے وقت کے مطابق جس وقت میں ہم کہیں، اور اس وقت کے اندر پینا ہے جس وقت میں ہم کہیں، اور اس وقت میں کھانا چھوڑنا ہے جس وقت ہم کہیں۔ تو یہ کیفیت حاصل کرنے کے لیے رمضان مبارک کا تربیتی کیمپ لگایا جانے والا ہے۔ اس تربیتی کیمپ کے اندر ہمارے سامنے یہ بات ہونی چاہیے جو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے، وہ یہ کہ ہمارے اندر خود کا پیدا ہو جائے۔ ہر وقت اپنے اعمال کی فکر، اپنے اعمال کے صحیح ہونے غلط ہونے کی فکر، اپنے اعمال کے اندر اخلاص ہونے اخلاص نہ ہونے کی فکر، اپنے اعمال کے اندر ریاکاری کو نکالنے کی فکر، اپنے اعمال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس سانچے میں ڈالنے کی فکر، اپنی زندگی کو ان کے سانچے میں ڈالنے کی فکر، یہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ پہلا سبب اس حدیث سے ہم کو یہ ملتا ہے کہ ہمارے اندر خود کا پیدا ہو جائے۔ ابھی 3 ہفتے باقی ہیں، 3 ہفتے اگر ہم نے اس کی مشق شروع کر دی تو رمضان مبارک کے اندر ہمارے اندر یہ فکر پیدا ہو جائے گی۔ اور جب بزرگوں کا تجربہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رمضان تمہارا جیسا گزرے گا سارا سال ویسا گزرے گا۔ اگر رمضان مبارک تمہارا اچھا گزر گیا تو تمہارا سارا سال اچھا گزرے گا، اور اگر رمضان مبارک اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی کا خراب گزرا تو سارا سال اس کا خراب ہوگا اعمال کے اعتبار سے۔ تو پہلا سبق ہم کو اس حدیث سے یہ مل رہا ہے کہ ہم کو اپنی فکر کرنی ہے، اور اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، الکیس من دانا نفسہ، عقل مند دانا ہوشیار وہ شخص ہے جو اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے، وعمل لما بعد الموت، اور دوسرا کام وہ کرتا ہے کہ آخرت میں جو چیزیں کام آنے والی ہیں، موت کے بعد جو چیزیں کام آنے والی ان اعمال میں لگا رہتا ہے۔ اور کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو اس وقت کے آنے سے پہلے سے کہ تمہارا محاسبہ اللہ کی طرف سے کیا جائے۔ تو ہم کو اس حدیث کے اندر جو پہلا سبق مل رہا ہے وہ سبق یہ مل رہا ہے کہ ہمارے اندر کسک پیدا ہو جائے، ہمارے اندر بے چینی پیدا ہو جائے کہ میرے اعمال صحیح ہیں یا نہیں، اور اس کی فکر صبح سے شام تک لگی رہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ انسان کی کامیابی کا دار و مدار اعمال کے اوپر، مقصود اعمال ہے، مقصود کیفیات نہیں۔ بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے تھے پہلے مزہ آ رہا تھا اب مزہ نہیں آتا، لہذا نماز پڑھنا چھوڑ دو۔ تو یاد رکھیے یہ کیفیت مقصود نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ساعتن فساعتن، اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ ایک وقت میں یہ کیفیت ہوتی ہے، ایک وقت میں یہ کیفیت ہے۔ یہ کیفیت مطلوب نہیں ہے بلکہ اعمال مطلوب ہے۔ اگر تم اعمال کر رہے ہو سیدھے راستے والے نبی کے طریقے کے مطابق کر رہے ہو تو مطمئن رہو۔ ان کیفیات کے چکر میں پڑ کے اپنے اعمال کو برباد مت کرو، اپنے اعمال کو چھوڑو مت۔ قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہو، اب تلاوت کرنے کے اندر اگر مزہ آ رہا ہے بہت اچھی بات ہے، اگر مزہ نہیں آ رہا تو بھی تلاوت کرتے رہو، تم کو دوہرا ثواب ملے گا۔ ایک ثواب ملے گا قرآن پڑھنے کا، ایک ثواب مشقت اٹھانے کا ملے گا تم کو۔ تو اللہ کی رحمت کو بہانہ ڈھونڈتی ہے، اللہ کی رحمت کے سامنے تمہاری مشقت کی قدر ہے۔ یہی وجہ بزرگائے دین نے کہا ایک آدمی ریٹائر ہو جائے، ریٹائر ہونے کے بعد وہ اول صف کے اندر موجود رہے، اول صف کے اندر سارے اعمال کرتا رہے، اور ایک آدمی کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں اور وہ ان ساری ذمہ داریوں کے باوجود نماز کے وقت نکال کے آتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ تو فرمائے لگے یہ بتاؤ دونوں کی نمازوں میں کس کی نماز افضل ہے؟ تو پھر خود فرمائے لگے اس شخص کی نماز افضل ہے جو مشقتوں کے ساتھ وقت نکال کے آ رہا ہے۔ ہاں اخلاص کے بعد اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بڑھا دیں یہ الگ بات ہے، لیکن ضابطے کے اندر ہی بات۔ تو دوسرا کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ اعمال کی فکر کرنی ہے۔ ایک تو یہ کسب پیدا کرنی ہے اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہم کو اعمال کی فکر کرنی ہے۔ 5 وقت کی نماز، قرآن کریم کی تلاوت، سنتیں، قضا نمازیں۔ اب بہت سارے احباب ہوتے ہیں 20-20 رکعتیں 40-40 رکعتیں نفل کے پڑھ رہے ہیں، لیکن فرض جو نماز قضا ہو گئی اس کو نہیں ادا کر رہے۔ یاد رکھیے فرض نماز جو قضا ہو گئی وہ ادا کیے بغیر معاف نہیں ہوگی۔
تو اگر آپ نوافل پڑھنے کا شوق ہو رہا ہے تو اس شوق کو زیادہ فرائض کی طرف متوجہ کر دیجیے اور اپنی قضاء عمری کرنا شروع کر دیجیے، کیونکہ عبادات، معاملات، معاشرت، ان سب چیزوں کے اندر مدار اعمال کے اوپر مقصود اعمال ہے۔ تیسری بات جو اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے، بعض لوگوں نے اس کا مطلب یہ لیا کہ انسان کی معراج یہ ہے کہ انسان ریاضتیں کرتے 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 اس مقام پہ پہنچ جائے کہ فرشتے آگے مسافر کرنے لگے۔ یہ مطلب نہیں، اس حدیث کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انسان کامل وہ ہوگا جب فرشتے اس سے مسافہ کریں گے۔ اگر یہ مطلب ہوتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو اپنے بارے میں متفکر ہو گئے، ان کا ایمان کامل نہیں تھا؟ کیا وہ کامل فرد نہیں تھے؟ اس حدیث کے اندر جو بتلایا جا رہا ہے وہ یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ انسان کامل اس وقت ہوتا ہے جب انسان بن جائے، یعنی اس کے اندر ساری بشری تقاضے ہیں، لیکن ان بشری تقاضوں کو شریعت کے تابع کر کے پورا کر رہا ہے، اللہ کے حکموں کے تابع کر کے پورا کر رہا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کے تابع کر کے پورا نہیں کر رہا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کفار نے اعتراض کیا اور اعتراض کر کے کہا کہ اللہ رب العالمین نے کسی فرشتے کو پیغمبر بنا کے کیوں نہیں بھیجا، تو اللہ رب العالمین نے جواب دیا کہ اگر ہم فرشتے کو بھی پیغمبر بناتے تو اس کو رجل بناتے، انسان بناتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کا انسان ہونے میں کمال ہے، انسان ہو انسان کامل جس کے اندر انسانیت کامل ہو۔ تو یہاں پر جو بتلایا گیا ہے، یہ بتلایا گیا ہے کہ تمہارے اوپر جو حقوق ہیں، بیوی کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، اور خاندان کا حق ہے، محلے کا حق ہے، ان حقوق کو ادا کرو، اور جو اللہ کے حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرو۔ تمہارے درمیان یہ کشمکش چل رہی ہے حقوق اللہ اور حقوق عباد کے اندر، دل چاہ رہا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھوں، زیادہ سے زیادہ عبادات کروں، اور میں اپنے بچوں کی ذمہ داری سے اپنے آپ کو کنارہ کش کر لوں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ تم کو ایسا کرنے کی ہم نے تعلیم نہیں دی، یہ رہبانیت کا طریقہ ہے۔ حتیٰ کہ کچھ صحابہ نے جب یہ ارادہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملہ فرمایا، ان لنفسک علیک حقا، کہ تمہارے نفس کا تم پر حق ہے، وان لعینک حقا، تمہاری آنکھوں کا تمہارے اوپر حق ہے، وان لزوجتک علیک حقا، تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تمام حقوق کی ادائیگی انسانیت کی معراج ہے، اور حقوق کی ادائیگی نبی کے طریقے کے تابع ہو کر کرنا یہ انسانیت کی معراج ہے۔ تو اس کے اندر جو ہم کو تیسرا سبق مل رہا ہے، وہ تیسرا سبق یہ مل رہا ہے کہ ہم کو انسان بننے کی فکر کرنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محروم رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ، چونکہ محروم حکایات کے بادشاہ تھے، وہ فرمائے لگے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک بازار، دھوپ کا ٹائم، کھچا کھچ بازار بھرا ہوا، کھوے سے کھوا چھل رہا ہے، ایک بڑے میاں لالٹین لے کے کسی چیز کو تلاش کر رہا ہے۔ تو کسی نے کہا بڑے میاں آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ تو بڑے میاں نے کہا میاں چھوڑو تم اپنا کام کرو، میں جو کام کر رہا ہوں مجھے کرنا۔ اب جب انسان کو کسی چیز سے روکا جائے اس کا شوق بڑھ جاتا ہے، تو ان کا شوق بڑھ گیا، شوق بڑھنے کے بعد انہوں نے پوچھنا شروع کیا، انہوں نے کہا بیٹا میں انسان کو تلاش کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا بڑے میاں آپ کیسی بات کر رہے ہیں، یہ پورا بازار کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، کھوے سے کھوا چل رہا ہے، مارکیٹ میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں، دل رکھنے کی جگہ نہیں، اور آپ نے انسان تلاش کر رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ تو فرمایا لگے بیٹا یہ انسان کی شکل کے اندر انسان وہ ہے جس کے اندر انسانیت، اور انسانیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر حیا ہو۔ یہ انسان کی ایمان کے پیمانہ ہے کہ اپنے ایمان کو پہچاننے کے لیے دیکھو کہ تم انسانیت کس مقام پر کھڑے ہو۔ ابھی کل ایک مولوی صاحب کہیں نکاح پڑھانے گئے، اور نکاح پڑھانے کے بعد مولوی صاحب آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ اس وقت معاشرہ اتنا برباد ہو گیا، اتنا برباد ہو گیا۔ مولوی صاحب نے تو اپنے طور پر سائڈ پہ نکاح پڑھا دیا، کہنے لگے محفل ایسی تھی کہ کپڑے پہننا اور نہ پہننا برابر تھے۔ یہ ہمارے معاشرے کی حالت۔ تو اس وقت اس مقام کی ضرورت نہیں کہ تم فرشتہ بن جاؤ، اس وقت اس مقام کی ضرورت ہے تم انسان بن جاؤ۔
کیونکہ اگر ننگا ہونا معراج ہوتی تو بھیڑ بکریاں ننگی ہیں، گائے بھینس ننگی، کتیا ننگی ہے، تو وہ سب معراج پہ ہوتے. انسان کی معراج انسان بننے کے اندر ہے. انسان کا فیشن بھی وہ ہونا چاہیے جو اسلامی سانچے میں ڈھلا ہوا. اچھا لباس پہنیے، منع نہیں کیا گیا. قیمتی لباس پہنیے، منع نہیں کیا گیا. قیمتی زیورات پہنیے، منع نہیں کیا گیا. قیمتی آپ مہندی استعمال کیجیے، منع نہیں کیا گیا. منع کیا گیا بے حیائی سے، منع کیا گیا بے غیرتی سے، منع کیا گیا فحاشی سے، منع کیا گیا زنا سے، منع کیا زنا تک لے جانے والے راستوں سے. تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق. اے لوگوں، اللہ کا وعدہ سچا ہے. قیامت آ کر رہے گی، حساب کتاب ہو کر رہے گا، ہر عمل کا جواب دینا پڑے گا. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دیکھو دنیا کی رنگ رنگیلیاں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں. ولا یغرنکم باللہ الغرور، کہیں دیکھو دھوکے باز، فراڈیا، شیطان مکار جو اتنا سرکش ہے کہ اللہ کے سامنے اس نے اعلان جنگ کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، دائیں سے بھی بہکاؤں گا، بائیں سے بھی بہکاؤں گا، اوپر سے بھی بہکاؤں گا، آگے سے بھی بہکاؤں گا، پیچھے سے بھی بہکاؤں گا، میں چھوڑوں گا نہیں. دیکھو اب رمضان مبارک آ رہا ہے. اس رمضان مبارک اس حدیث کی روشنی میں اس کے 3 ٹارگٹ بنا دیجیے. ایک ٹارگٹ یہ کہ اپنے اندر خود کا پیدا کر لیجیے کہ میرے اعمال صحیح ہیں یا نہیں. میں فرائض کے مطابق نماز ادا کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں. میں فرائض کے مطابق غسل کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. افسوس سے بتا رہا ہوں میں، آپ لرز جائیں گے کہ لوگ 40 سال کے ہو گئے، خواتین 50 سال کی ہو گئی، لیکن غسل کے فرائض معلوم نہیں. تو مجھے بتلائیے وہ آج تک پاک نہیں ہوئی تو ان کی نماز کہاں درست ہو؟ ان کے قرآن کی کریم کی تلاوت کیسے درست ہوگی؟ یہ تو انسان اپنی ماں کی گود میں سیکھا کرتا تھا، اس کو وہ پتہ نہیں. تو ایک تو یہ خود کا پیدا ہو جائے، دوسرا یہ اعمال کی فکر ہو جائے، افسانوی باتیں نہ کی جائے کہ وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، میں اس مقام میں پہنچ گیا، میں نے خواب میں یہ دیکھ لیا، میں نے خواب میں وہ دیکھ لیا، اب تو میں بزرگی کی معراج میں پہنچ گیا. یاد رکھیے، دل کی کیفیت کو اگر پہچاننا، ایک بزرگ نے بڑی عجیب بات فرمائی. بزرگ فرمائے لگے دیکھو تمہیں کوئی خوشی کی اطلاع ملتی ہے تو تم کھانا کھا رہے ہو تمہارا دل خوش ہے، تم پانی پی رہے ہو تمہارا دل خوش ہے، تم اپنی بیوی سے ملاقات کر رہے ہو تمہارا دل خوش ہے، تم کوئی کام کرو تمہارا دل خوش ہے. اور اگر تمہیں کوئی تکلیف کی خبر ملی، تم کھانا کھا رہے ہو دل بے چین ہے، اور تم پانی پی رہے ہو دل بے چین ہے، سارے کام کرو لیکن دل بے چین ہے. تو فرمائے لگے دل کی کیفیت جو مطلوب ہے، جس کو مشاہدہ حق کہا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ تمہارے دل کی سوئی ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ ہے. یہ چکر میں پڑے ہوئے کہ آپ کچھ ایسا کریے میں دل دھڑکنے لگے. نہیں، اگر دل دھڑک نہ رہا ہوتا تو تمہاری زندگی کہاں ہوتی؟ دل تو دھڑک رہا ہے. دل کا دھڑکنا جو مطلوب ہے، جس کو مشاہدہ حق کہتے ہیں تصوف کی اصطلاح کے اندر، وہ یہ کہ ہر وقت دل اللہ کی طرف متوجہ ہے. جیسے ایک بہت بڑے بزرگ حج میں تشریف لے گئے، پورے سلسلے کے بزرگ، ان سے کہا گیا کہ آپ بتلائیے کہ آپ نے کیا مشاہدہ کیا. انہوں نے کہا میاں چھوڑو. انہیں اصرار کیا تو انہوں نے کہا میں نے ایک عجیب واقعہ دیکھا. ایک آدمی کو دیکھا کہ غلاف کعبہ سے چمٹا ہوا ہے، رو رو کے مانگ رہا ہے. میں نے اس کی دل کی طرف نگاہ کی تو اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں. اور ایک آدمی کو میں نے دیکھا کہ مینا کے اندر بازار میں وہ بیچ رہا ہے، 1 منٹ کی فرصت نہیں ہے، لیکن جب میں نے اس کے دل کی طرف نگاہ کی تو لگا کہ اس کا دل 1 منٹ کے بھی اللہ سے غافل نہیں. تو اب مجھے بتلاؤ کہ دل کا زندہ ہونا ہوا کیا؟ دل کا زندہ یہ ہونا ہوا یہ کہ تمہارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. اگر اٹھتے بیٹھتے تمہیں یہ خیال ہو رہا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے خلاف میں کام نہیں کر رہا ہوں تو سمجھ لو تمہارا دل زندہ ہے. اور اگر یہ خیال پیدا نہیں ہوا تو سمجھ لو دل مردہ ہونے جا رہا ہے. بس دل کی زندگی، دل کی حرکت سے مراد یہی ہے. موٹے موٹے اصطلاحی الفاظ استعمال کر کے زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. 3 کام کر لیجئے. ایک تو یہ
نہیں ہے. اور تیسری بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ بات یہ کہ آپ کا دل اللہ کی طرف متوجہ. آپ اعمال کر کے فارغ ہو, خیال آ رہا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے کیا ہے, اور بار بار خیال لائیے, مشق کرتے جائیے گا, مشق کرتے جائیے گا, مشق ہو جائیے. اور اس کی مثال بزرگ نے جو دی وہ بہت زبردست مثال ہے کہ جیسے خوشی کی خبر ملی تو آپ کھانا نہیں چھوڑ دیتے, آپ پانی نہیں چھوڑ دیتے, آپ کام کاج نہیں چھوڑ دیتے, آپ کا دل خوش رہتا ہے. یہ ہے دل کی کیفیت. اللہ رب العالمین سب سے پہلے کہنے والے کو یہ اعمال عطا فرمائے اور سننے والوں کو عمل عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.